بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله ليجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلین. یہ سورہ انعام ہے، اس کی آیات جو ہیں وہ تلاوت کی گئی ہیں. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے سردار جو ہیں ابو جہل اور عتبہ شیبہ، ایک بڑی جماعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور جا کر مذاکرات کرتے ہیں کہ ہم تب ایمان لاتے ہیں کہ آپ اپنے رب کو اس چیز پر منائیں کہ یہ احد پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن جائے، اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے اور ہمارے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ہمارے متحد لوگ ہیں، غلام ہیں، وہ بھی سب ایمان لے آئیں گے، اور ہماری اولاد جو ہے وہ بھی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایمان لاتی رہیں گی. تو ہماری یہ شرط جو ہے یہ پوری کی جائے کہ یہ احد پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن جائے. کم از کم ہم ایمان لائیں تو آگے جو ہے ہمارے پاس مال و دولت تو ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر یہ بات آئی کہ اگر یہ پہاڑ جو ہے یہ اگر سونے کا بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے آگے کون سی چیز جو ہے وہ مشرک ہے، وہ قادر مطلق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں. ایک پہاڑ اگر سونے کا بن جائے، اگر اسی بات پر یہ راضی ہو جاتے ہیں تو ایک پہاڑ جو ہے وہ سونے کا بنا دیا جائے. تو اس پر جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوتی ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، آپ اگر ناپسند سمجھتے ہیں ان کا منہ موڑنا، یعنی ان کا اعراض کرنا اسلام سے، اگر آپ اس بات سے پریشان ہیں تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو پھر آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو زمین کے اندر ان کے لیے کوئی سرنگ تلاش کریں. او سلمًا فی السماء، یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لیں. فتأتیہم بآیہ، یا کوئی ان کے لیے اور کوئی بڑی نشانی لے آئیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو
ہدایت کے راستے پر لا سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اگر طلب نہ ہو، جستجو نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اگر صرف معجزے دیکھ کر جو ہے وہ اگر ایمان لانے ہوتا، تو جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی جتنی بھی امت تھی، تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلے، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، پھر ہم سب ایمان لائیں گے۔ تو پھر بھی انہوں نے اس اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا، بچے کو بھی ذبح کر دی، یعنی اس کو مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ بنایا ہے اس کو، یعنی اس کے اندر انسان کو تھوڑی طاقت دی ہے، استعداد دی ہے، تھوڑا اختیار دیا ہے، تو امتحان اسی چیز کا ہے۔ فرشتوں کا امتحان کیا ہے؟ ان کے لیے تو ان کے پاس جو ہے وہ جس چیز کا ان کو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں، لیکن انسان کو تھوڑا اختیار دیا گیا ہے، لیکن اس کو راستے جو ہیں وہ دونوں بتا دیے گئے ہیں کہ یہ بھلائی والا راستہ ہے، یہ برائی والا راستہ ہے۔ تو پھر آگے عقل و شعور بھی دے دیا ہے، استعداد دے دی ہے، اختیار دے دیا ہے، تو پھر آگے رستوں کا بھی بتا دیا گیا ہے، تو پھر آگے اس کی صلاحیت کے مطابق، یعنی صلاحیت جو دی گئی ہے اس کا اگر استعمال کرتا ہے تو اسی کے مطابق اس کا امتحان ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تو ان کے لیے زمین سے اگر کوئی سرنگ نکال دی جائے یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا کر جو ہے ان کے لیے کوئی چیز لے آئیں گے، تو یہ پھر بھی مانیں گے نہیں۔ جس طرح ابو جہل جو ہے اس نے کہا تھا نا کہ یہ کنکریاں جو ہیں یہ اگر ہاتھ میں بول پڑتی ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، تو کنکریاں بھی بولیں، سورج جو ہے، چاند جو ہے اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے، پھر بھی اس نے یہی کہا کہ یہ جادو ہے، بعد میں یہی کہا جادو ہے۔ تو یعنی یہاں بھی ان سرداروں کی خوشی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دل کے اندر یہ رکھتے تھے کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ہر بندے کے بارے میں یہی فکر تھی کہ یہ جہنم کے اندر نہ جائے۔ ابو جہل کو 70 مرتبہ جو ہے وہ دعوت دینے کے لیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ سخت جانی دشمن ہے، کوئی بھی بار جو ہے وہ اس نے خالی نہیں جانے دیا، یعنی ہر وقت جو ہے وہ کسی موقع کی تلاش میں رہا ہے، لیکن اس کو بھی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے۔ تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے لیے اگر زمین کے اندر کوئی سرنگ نکال لیں یا آسمان سے کوئی سیڑھی لگا لیں یا کوئی اور بڑی نشانی بھی ان کے لیے لے آئیں تو یہ ایمان جو ہے وہ نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت پر جمع کر سکتے تھے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، سونے کا پہاڑ بنانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کون کہہ دیں تو سب جو لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر آ جائیں، کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ گناہ کی طرف جا بھی سکے، لیکن پھر امتحان نہیں، امتحان اس کے اندر ہے کہ اس کی استعداد کے مطابق اپنے فیصلے کرے، اور رستے اس کو دکھا دیے گئے ہیں، اور پھر آگے جو ہے وہ اپنے رب کی اطاعت کے اندر کون جاتا ہے اور نافرمانی کے اندر کون جاتا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس نہ ہو جائیں آپ جو ہیں وہ جاہلوں میں سے۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں انہی لوگوں کو جو سنتے ہیں، یعنی جو بات سنتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی مکہ کے سردار جو ہیں وہ تو بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو باہر سے اگر کوئی آدمی آتا تھا تو اس کو بھی کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا، پھر باہر سے جو آدمی آتا تھا اس کو پہلے بریف کرتے تھے، اگر کوئی سردار تھا تو اس کو تحفے طائف دیتے تھے، اور ساتھ یہ تنبیہ کرتے تھے کہ ان کے پاس نہیں جانا۔ پھر اگر کوئی جاتا بھی تھا تو کانوں کے اندر جو ہے وہ روئی ٹھوس کر جاتا تھا کہ ان کی آواز مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کو قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموتى، اور جو مردہ ہیں،
یعنی جو سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ان کی، یبعثہم اللہ، بس اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سب کو لٹایا جائے گا۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے کوئی نشانی جو ہے وہ اترتی، یعنی کوئی ایسی نشانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی، کوئی فرشتے ہوتے وہ اعلان کرتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یا پہاڑ جو ہیں وہ سونے کے بن جاتے اور ساتھ ساتھ وہ چلتے، تو پھر ہم جو ہے وہ نشانیاں دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ ہم ایمان لاتے۔ قل ان اللہ قادر، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پہاڑ بھی سونے کے بن سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ الا ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کے لیے اگر نشانیاں بھی ہوتی تو پھر بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے، یعنی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے چاہتے ہیں اس چیز کی طرف نہیں جاتے، اس چیز کا شعور نہیں حاصل کرتے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے زمین کے اندر کوئی بھی جاندار، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی کوئی پرندہ جس کے دو پر ہوں، الا امم امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح جو ہے وہ امتی ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی پرندے جو ہیں ان کا بھی حساب و کتاب جو ہے وہ ہوگا، جانوروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری جو ہے اس نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر بھی ماری ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ باز پرس ہوگی، یعنی ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کفر ہے، شرک ہے، عقائد ہیں، یہ نہیں ان سے پوچھا جائے گا، لیکن اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ ضرور ان سے لیا جائے گا، یعنی تو وہ ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، اور ہر چیز جو ہے وہ کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھی گئی ہے، ثم الی ربہم، پھر اسی رب کی طرف جو ہے وہ سب کو جمع کیا جائے گا، یعنی کتاب سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ بھی ہے یا قرآن پاک ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے بارے میں ہر چیز جو ہے وہ لکھی گئی ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے گزرتا ہے تو وہ ہر چیز لکھی جائے گی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، صم و بکم فی الظلمات، اور وہ اندھے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھیروں کے اندر ہیں، یعنی ان کو گونگے اور اندھے اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی سننے سے مراد یہ ہے کہ اگر بات سن کر جو ہے اس پر عمل نہ کیا جائے تو سننا جو ہے وہ بے معنی ہے، تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ وہ گونگے اور اندھے ہیں اور اندھیروں کے اندر ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، لیکن گمراہی کی طرف وہی جاتا ہے جس کو طلب نہ ہو، جو اپنی استعداد جو ہے اس کا فائدہ نہ اٹھائے، وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ پھر یعنی آگے بتایا گیا کہ اس کا دل ہی سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی بھی بات جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت ملتی ہے سیدھے راستے کی جس کو طلب بھی ہو، جستجو ہو، یعنی اس طرف سوچ بچار تو کرے، یعنی عقل و شعور تو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو غور و فکر تو کرے کہ جس ذات نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ان پر غور و فکر تو کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين آمين. اللهم ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي اللهم ربنا آمين. علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.